آج کل ارطغرل غازی کے نام سے ایک ترک ڈرامہ پاکستان ٹیلی ویژن پر اردو زبان میں نشر کیا جا رہا ہے جو اس وقت مقبولیت کے عروج پر ہے، لیکن اردو زبان میں ڈبنگ سے قبل ہی یہ ڈرامہ پاکستان میں اس حد تک مقبول ہو گیا تھا کہ اس کے مداحوں میں وزیر اعظم عمران خان بھی شامل ہیں، جو اس میں دکھائی گئی اسلامی تہذیب کی تعریف کر چکے ہیں۔ اسلام کا کلچر دکھایا گیا ہے۔ یہاں سے پہلے وہ ہالی ووڈ سے شروع ہوتا ہے، پھر بالی ووڈ جاتا ہے، پھر بالی ووڈ سے یہاں آ جاتا ہے۔ ایک تھرڈ ہینڈ کلچر پروموٹ ہو رہا ہے۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ کوئی پتہ تو چلے ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، کہ فرق کیا ہمارے میں، کہ ہمارا بھی ایک کلچر ہے، اس میں بھی رومانس ہے، اس میں بھی تاریخ کا حصہ ہے، لیکن اس کے اندر اپنی اسلام کے ویلیوز دکھائے گئے ہیں۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ کئی صدیوں تک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر اس خاندان نے حکمرانی کی۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 14ویں صدی کے اوائل میں رکھی گئی اور یہ 20ویں صدی میں ختم ہوئی۔ اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 37 سلطان اس کی مسند پر بیٹھے۔ ایک مورخ کے مطابق کسی خاندان کا مسلسل اتنی دیر حکومت کرنا بلا شبہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ مورخ کیرولائن فنکل اپنی کتاب عثمان کا خواب سلطنت عثمانیہ کی کہانی میں لکھتی ہیں کہ عثمانیوں کی کامیابی کی وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن ان کی اناطولیہ یعنی وہ علاقہ جو کسی حد تک آج کے ترکی کی حدود سے مطابقت رکھتا ہے میں اپنے ہمساؤں کے ساتھ 2 صدیوں پر پھیلی ہوئی لڑائی انتہائی سخت تھی۔ روایت کے مطابق منگول حملوں کے پیش نظر دیگر بہت سے ترک قبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی طرف روانہ ہوا، اور جے شاہ کے مطابق خیال ہے کہ سلمان شاہ شام میں داخل ہوتے ہوئے دریائے فرات میں ڈوب گئے اور اس کے بعد ان کے 2 بیٹے واپس چلے گئے، جبکہ ارطغرل نے مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور اناطولیہ کے علاقے میں داخل ہو گئے، جہاں سلجوق حکمرانوں نے ان کی مدد کے بدلے انہیں اناطولیہ کے مغربی علاقے میں زمین دے دی۔ جے شاہ کی کتاب میں درج اس روایت کے مطابق ارطغرل 1280 میں چل بسے اور قبیلے کی قیادت ان کے بیٹے عثمان کو مل گئی۔ فنکل لکھتی ہیں کہ عثمان کے دور سے ملنے والا واحد سکہ اگر اصلی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل یقیناً تاریخی شخصیت تھے۔ کیرولائن فنکل لکھتی ہیں کہ جس اناطولیہ میں یہ ترک قبائل پہنچے تھے وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد تھے، جن میں یہودی، کرد، یونانی اور عرب شامل تھے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ارطغرل کی زندگی پر ہی ٹی وی ڈرامہ کیوں بنا؟ امریکن یونیورسٹی آف بیروت کے ماہر بشریات جوش کورنی نے مڈل ایسٹرن ریویو میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں سوال اٹھایا کہ ترک حکومت نے کئی مشہور کرداروں کو چھوڑ کر آخر ارطغرل کا ہی انتخاب کیوں کیا۔ جوش کورنی کہتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ میں سلطان سلیمان اور عبد المجید دوم کی شہرت ارطغرل سے بہت زیادہ ہے، لیکن ارطغرل پر ٹی وی سیریل بننا بغیر وجہ نہیں۔ جوش کورنی کی رائے اپنی جگہ، لیکن یہ ڈرامہ سیریز پاکستانیوں کے دل میں گھر کر چکا ہے۔ ٹی وی سکرینیں ہوں یا موبائل فون، ہر دوسرا شخص اس کا مداح ہے۔ اس ڈرامے میں کام کرنے والے اداکاروں نے پاکستان سے ملنے والی محبت پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کیا اور جلد ہی پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے۔